السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش سے ایک بڑے افسوس کی خبر سننے کو مل رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہر سال ٹونگی ڈھاکہ میں جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، جس میں 2 سال پہلے میں نے بھی شرکت کی تھی، اور وہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہے، یعنی یہ 3rd پوزیشن حاصل کر لیتا ہے کہ دنیا میں 3 بڑے بڑے موقع ہیں ایسے ہیں جہاں پر مسلمان جمع ہوتے ہیں، جس میں سے ایک حج کا موقع، دوسرا عراق میں، تیسرا ڈھاکہ میں جو اجتماع ہوتا ہے، یہ تیسرا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، یعنی جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ افسوس کی خبر یہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کہ جب تبلیغی جماعت کا نام لیا جاتا تھا کچھ سال پہلے، اب نہیں، اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کچھ سال پہلے جب تبلیغی جماعت کا نام لیا جاتا تھا تو فوراً ذہن میں آتا تھا کہ تبلیغی جماعت مطلب پیار محبت کی تعلیم، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو بڑھانے والے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کروانے والے، عمل کرنے والے، دوسروں کی تکلیف کو اپنے سر لے لینے والے، دوسروں کو راحت اور آرام پہنچانے والے۔ تبلیغی جماعت یعنی ان تمام اچھی چیزوں کا تصور مائنڈ میں آتا تھا۔ ابھی چند سالوں سے جب سے تبلیغی جماعت میں 2 گروپس بنے، پہلے ہم فخر سے کہتے تھے الحمدللہ ایک جماعت ایسی ہے تبلیغی جماعت جس میں کوئی فرقہ ہے ہی نہیں ہے، ہر فرقے کے لوگ اس میں آتے ہیں اور پھر اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اب بہت کچھ بدل چکا ہے۔ تبلیغی جماعت میں بھی چند سال پہلے 2 گروپس ہو گئے۔ جب سے 2 گروپس ہوئے تو بس اب تبلیغی جماعت کا نام جیسے ہی آتا ہے تو فوراً آتا ہے کہ ارے کون سے والی تبلیغی جماعت، شورا والی یا نظام الدین والی؟ تبلیغی جماعت کا نام جیسے ہی آتا ہے تو ابھی حال میں ہی جو چند واقعات آئے دن ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ان میں سے ہی کوئی ایک واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوگے، جب سے یہ 2 گروپس بنے ہیں تو ایک گروپ والا دوسرے گروپ کو نکال رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، جماعت پہنچ گئی، لیکن چونکہ یہ میرے گروپ کی جماعت نہیں ہے تو بھائی صاحب بوریا بستر پھینک دیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ ایسے واقعات سننے کو ملے، کئی مسجدوں میں لٹھ چلے ہیں، باقاعدہ نظام الدین میں بھی کتنی ہاتھا پائی ہوئی۔ وہ خبریں سوشل میڈیا پہ اتنی عام نہیں ہو پائی، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ عام نہ ہو پائیں، کیونکہ غیروں کو پھر بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش میں جو ڈھاکہ میں اجتماع ہو رہا تھا، اس میں جو افسوسناک حادثہ پیش آیا، اس نے دل کو ہلا کے رکھ دیا، دل کو چھلنی کر دیا، چیڑ دیا۔ آلریڈی ظاہر سی بات ہے جب 2 گروپ ہوئے ہیں تو پہلے یہ سارے پروگرام بڑے جو ہوتے تھے ہر سال، وہ ایک جگہ کوئی گروپ ہی نہیں تھا تو یہ تبلیغی جماعت کا کہلاتا تھا۔ جب سے 2 گروپ ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ اس پہ میرا زیادہ قبضہ ہو۔ تو اس بار ٹونگی میں ڈھاکہ میں جو اجتماع چل رہا تھا تو پہلے سے بیان چل رہا تھا، کوئی مولانا جبیر صاحب ہیں ان کا یا کسی کا بھی چل رہا ہو، تو جب میں گیا تھا 2 سال پہلے بنگلہ دیش کے اجتماع میں، تو اس میں کیا ہوا تھا، پہلے شورا والوں نے کر لیا تھا، اور شورا والوں کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر مولانا سعد صاحب کا گروپس وہاں پہنچ گیا تھا۔ تو پہلے شورا والوں نے کر لیا، بعد میں مولانا سعد صاحب کے گروپ نے اس اجتماع میں شرکت کر لی، تو اس طرح سے ساری چیزیں بڑے اچھے سے ڈیل ہو گئیں۔ جب میں گیا تھا تو راستے میں کئی بنگلہ دیشی مجھے ملے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے ارے اجتماع تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ان کے ٹون سے، ان کے بات کرنے کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ مولانا سعد صاحب کے فالوور نہیں ہیں۔ دیکھو میں پہلے بتا دوں، میں کسی کا بھی فالوور نہیں ہوں۔ اچھی چیزیں جہاں ہوتی ہیں میں کیچ کرتا ہوں، اچھی چیزوں کو عام کرتا ہوں۔ نفرت، لڑائی جھگڑے، ان سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں سے کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مسلک آپ کو لڑائی سکھا رہا ہے، اگر آپ کا مسلک آپ کو جھگڑے سکھا رہا ہے، اگر آپ کا مسلک دوسروں سے لڑنا بھڑنا سکھا رہا ہے کہ اس کا بستر نکال کے مسجد سے پھینک دو کیونکہ وہ تمہارے فرقے کا نہیں ہے، اگر آپ کا مسلک، آپ کے تبلیغی جماعت میں تو ایک بڑا اچھا اصول تھا کہ کسی کی برائی نہیں سن سکتے تھے آپ۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی میں جان بوجھ کے کسی کی برائی کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ دیکھوں کہ تبلیغی جماعت والوں کا مائنڈ کیا بنا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں بھائی کسی کی برائی نہیں۔ اب تو شورا والے نظام الدین والوں کی برائی، نظام الدین والے شورا کی برائی۔ تو آپ کا فرقہ اگر آپ کو برائی کرنا سکھا رہا ہے تو وہ فرقہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ لو کلیئرلی۔ چاہے نظام الدین کے کچھ لوگ آپ کو سکھا رہے ہوں، چاہے شورا کے کچھ لوگ سکھا رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی فرقے کا امیر، کوئی بھی فرقے کا بڑا سے بڑا آدمی اگر آپ کو کسی کے خلاف بھڑکا رہا ہے، کسی کے خلاف آپ کے دل میں کچھ بات ڈال رہا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، بیکار ہے پھر وہ، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے یہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مولانا سعد صاحب کے اگینسٹ لوگ ہیں،
جو مجھے بول رہے ہیں کہ جلسہ تو ختم ہو گیا, اجتماع تو ہو گیا ہے نا, تو یہ کافی لوگوں سے سننے کو ملا. تو مجھے لگ رہا تھا اس ٹائم 2 سال پہلے کہ یار یہاں لوگوں کی جو انٹینشن ہے وہ بہت تعصب والی ہے. اب خبر کیا سننے کو مل رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اجتماع چل رہا تھا تو خبر ملی, مولانا جبیر صاحب بیان کر رہے تھے, خبر ملی کہ مولانا سعد صاحب اپنے فالوورز کے ساتھ آ رہے ہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا, یہ خبروں کے مطابق ہے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس گروپ کے لوگ جو ہیں نا وہ انٹر نہ ہونے پائیں, ان کو روکا جائے. تو شورا کے جو فالوورز تھے وہ کھڑے ہو گئے, اور پھر ادھر مولانا سعد صاحب کے فالوورز تھے, دونوں طرف پتھر بازی ہوئی, ہاتھا پائی ہوئی, اور یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے چلا, جس میں 4 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. کل تک کی خبر میں 4 لوگوں کی جان چلی گئی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ 7 لوگوں کی موت ہو گئی ہے, اور 35 سے لے کے 50 لوگ گھائل ہیں جن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. پولیس وہاں پر پہنچی تب جا کے یہ جھگڑا بند ہوا. اور خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ مولانا سعد صاحب جب وہاں پہنچ رہے تھے تو کل ملا کے یہ ہے کہ دونوں گروپس کے بیچ میں بس یہی تھا کہ اس جلسے پر میرا قبضہ رہے. ارے بھائی آپ کا جلسہ ہو گیا تھا, جیسے 2 سال پہلے آپ پہلے چلے گئے تھے, تو کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر لیتے یار آپس میں. اب اچھا لگ رہا ہے 7 لوگوں کی موت ہو گئی, اب اچھا لگ رہا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے پتھر بازیاں چلیں اور پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے, اب اچھا لگ رہا ہے, اب کلیجے کو ٹھنڈک مل رہی ہوگی. اور یہیں پر بس نہیں, افسوس تو مجھے تب ہوا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ شورا والوں نے تو یہ اپیل بھی کی ہے سرکار سے کہ مولانا سعد اور ان کے فالوورز کو آتنکوادی سنگھٹن گھوشت کیا جائے. یعنی نفرت میں ہم اتنے آگے نکل جائیں, بریلوی دیوبندیوں سے, دیوبندی بریلویوں سے, تبلیغی جماعت میں بھی شورا والے, نظام الدین سے, نظام الدین والے شورائیوں سے. آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اتنی نفرت کرنے لگو کہ اس کی خون کے پیاسے ہو جاؤ. یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائی؟ پوری خبر میں اسکرین پہ لگا رہا ہوں, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. آپ اگر شورا میں بھی ہو لیکن آپ کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ نے پتھر پھینکے, آپ مارنے کاٹنے پہ تیار ہو گئے, آپ جان کے پیاسے ہو گئے دوسرے گروپ کے, آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے. کیونکہ اسلام تو جان لینے کا نام ہی نہیں ہے, اسلام تو نفرت کا نام نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ گنہگار سے نفرت مت کرو, اس گناہ سے نفرت کرو جس میں مبتلا ہے. تبلیغی جماعت کا ایک اصول تو یہ بھی تھا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو ہدایت پر لانا چاہتے ہو, بقول شورا والوں کے, بقول نظام الدین والوں کے, دونوں گروپ اگر ایک دوسرے کی نظر میں غلط ہیں, پھر بھی تبلیغی جماعت کا تو اصول, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ, تعلیمات یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر, کیا بولتے ہیں وہ, تشکیل کے لیے جانا ہے تو 2 رکعت نماز پہلے پڑھو, اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے بھائی کو تو اس کے دل کو بدل دے, اس کی پریشانیوں کو دور فرما کہ وہ میری دعوت پر چلے میں نکل جائے. یہی تو ہوتا ہے. سب چھوٹ گیا. اب تو یہ تبلیغی جماعت ایک فساد کی جماعت بن کے رہ گئی ہے. تبلیغی جماعت کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے گروپس والوں نے. بہت افسوس ہوا اس خبر کو سننے کے بعد. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قربانیاں دینا سیکھو, جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ حق پہ رہتے ہوئے جو جھگڑے کو ختم کر دے, تو میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جنت میں اس کے لیے مکان ملے گا, جنت میں اس کو جگہ ملے گی, حضور کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا, اسی طرح سے فیروز آباد میں تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں, تبلیغی جماعت کا جو بیج بونے والے, ہمارے دادا تھے. دادا کے بعد ہمارے والد صاحب, یعنی جب والد صاحب ہمارے بڑے ہوئے تو دادا کے ساتھ انہوں نے بھی انت تک محنت کی, اور فیروز آباد میں ایک ایسا شاندار مرکز بنایا جس میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوا. ہمارے دادا کی ساری جوانی خرچ ہو گئی. لیکن جب 2 گروپ ہوئے تو جو گروپ الگ ہوا ہمارے دادا سے, وہ تو لڑنے پہ تیار ہو گیا. تو ایک آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم بھی لڑیں اور اس مرکز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, اور لے سکتے تھے ہم. لیکن ایک مسلمان سے ہم لڑائی لڑیں, ایک مسلمان کے گریبان پہ ہم ہاتھ ڈالیں, ایک مسلمان کے خلاف FIR کرائیں, اور پھر غیر مسلم آ کے ہمارے بیچ میں سمجھوتا کرائیں, نہیں منظور. اللہ کے لیے قربانی دے دی. دادا نے, والد صاحب نے پورا بنایا مرکز. آپ فیروز آباد آئیں گے, دکھاؤں گا میں آپ کو کبھی. پھر کیا ہوا کہ پورا جو سیٹ اپ تھا, جو سالوں کی محنت سے تیار ہوا تھا, جس میں سالوں کی محنتیں لگی ہوئی تھیں, قربانیاں لگی ہوئی تھیں, وہ سارا کا سارا پھر اللہ کے لیے اس کو قربان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جھگڑا نہیں, لڑائی نہیں, کیونکہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. سارا کا سارا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑ دیا. آپ کبھی آئیں گے میں دکھاؤں گا. دوبارہ پھر ایک بڑی زمین لی, اس پہ اب دوبارہ سے الگ مرکز تیار ہو رہا ہے, لیکن لڑائی نہیں کی.
جہاں جہاں لڑائی ہوئی کوشش یہ کی کہ قربانی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں. اور لڑائی ختم نہیں تو چھوڑ دیا اپنا حق، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اپنا مسلمان بھائی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، قربانی دینا سیکھو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، اور اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فتنہ تبلیغی جماعت میں آ چکا ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.